بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنی بیٹے سرگرمی نمبر 9 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کروں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ اس لیے بیٹے کوشش کیجئے کہ کوئی بھی ایسی بات مت کیجئے یا کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس کی وجہ سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرگرمی نمبر 9 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ ہاں جی، سرگرمی نمبر 9 میں کیا ہے؟ تفہیم عبارت۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ تفہیم عبارت کے معنی کیا ہیں۔ تفہیم کا مطلب ہے فہم حاصل کرنا، سمجھنا، جاننا۔ آگے دیکھیے تفہیم عبارت کا طریقہ کار کیا ہے، تفہیم عبارت کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو عبارت ہمیں دی گئی ہے اس کو آپ لوگ بیٹے 2 سے 3 بار غور سے پڑھیں گے۔ عبارت کو پڑھنے کے بعد جو عبارت کے آخر میں سوالات دیے گئے ہیں ان کو آپ لوگ غور سے پڑھیں گے۔ سوال سمجھ نہ آئے تو نفس مضمون پر غور کریں گے۔ جوابات سوالات کے مطابق ہوں، جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی لکھیے۔ عبارت کا عنوان لکھتے وقت خاص غور و فکر سے کام لیں اور عبارت کے مطابق عنوان لکھیے۔ تفہیم عبارت کا طریقہ کار بیٹے آپ لوگ جان چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سرگرمی نمبر 9 میں جو تفہیم آپ لوگوں کو دی گئی ہے اس کو آپ لوگ کس طرح حل کریں گے۔ یوم آزادی قریب تھا۔ 14 اگست کو تمام اسکولوں کا تقریری مقابلہ ہونے والا تھا۔ عامر کو اپنے اسکول کی طرف سے اس میں تقریر کرنی تھی۔ اگست کی 10 تاریخ ہو چکی تھی لیکن اس کی تقریر ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے استاد امتیاز صاحب جو تقریروں کی تیاری میں اس کی رہنمائی کیا کرتے تھے رخصت پر گئے ہوئے تھے۔ اس کے ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ عامر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں بیٹھا تھا کہ اس کے ماموں آ گئے اور اسے کچھ پریشان سا دیکھ کر بولے، ماموں جان۔ ارے بھائی عامر، کیا بات ہے، چپ چپ کیوں ہو؟ عامر، ماموں جان، 14 اگست کو ایک بڑا اہم تقریری مقابلہ ہے اور میری تقریر ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے۔ ماموں جان، اچھا یہ بتاؤ تقریر کا موضوع کیا ہے؟ عامر، وہ بھی کچھ عجیب سا ہے، تحریک پاکستان یوم قرارداد سے یوم آزادی تک۔ ماموں جان، بھائی واہ، تم اس کو عجیب کہہ رہے ہو، یہ تو بڑا اہم اور دلچسپ موضوع ہے۔ قیام پاکستان کی اصل جدوجہد تو اسی دور میں کی گئی۔ عامر، تو ماموں جان کچھ بتائیے نا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ماموں جان، بھائی اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اپنا پیارا ملک ہم نے کتنی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اچھا تو آج تم کاغذ قلم لے آؤ، خاص باتیں لکھتے جاؤ۔ عامر فوراً کاغذ قلم لے آیا اور بولا، عامر، اچھا ماموں جان اب فرمائیے۔ اب ان سوالات کو غور سے دیکھیے اور سوچئے کہ ان کے جوابات کیا ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ حصول پاکستان کا مقصد کیا تھا، یعنی کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اب پیراگراف آپ لوگوں نے پڑھا، اس میں دیکھیں کہ حصول پاکستان کا مقصد کیا تھا، ایک ایسا ملک ہو جہاں مسلمان اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، یہی پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2، تحریک پاکستان کا صحیح طور پر آغاز کب ہوا؟ جی تو عبارت جو آپ لوگوں نے پڑھی اس میں یہ دیکھیں کہ قرارداد لاہور قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی، جسے اب قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ تو سوچ کر جو ہے وہ جواب اس کا دیجئے کہ قرارداد پاکستان جسے کہا جاتا ہے وہ کب تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی پاکستان کے لیے؟ 23 مارچ 1940 کو۔ تو تحریک پاکستان کا صحیح طور پر آغاز کب ہوا؟ 23 مارچ 1940 کو آغاز ہوا۔ اسی طرح بیٹے آپ لوگ بھی عبارت کو دھیان سے پڑھیں گے اور باقی کے تمام سوالات کے جوابات تلاش کر کے لکھیں گے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔